کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں اس کے اندر بڑھتی جاتی ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسرے عمر کی درازی، یعنی عمر کے ساتھ پیسے کی محبت اور لمبی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتا پالا جو نہ شکاری ہے، نہ مویشیوں کے لیے ہے اور نہ زمین کی حفاظت کے لیے ہے، تو اس کے اجر سے ہر روز 2 قرات کم ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ یعنی آپ صرف کتا شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے یا اس سے اور کوئی کام لینا ہے، زمینوں کی رکھوالی وغیرہ یا کچھ، اس کے لیے تو پال سکتے ہیں، لیکن ویسے گھر میں کتا رکھنا جائز نہیں، کیونکہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں پر فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جس کو قرآن نے، میری یاد نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اسے اس سے زیادہ دوں گا جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے سارے کلام پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی اپنی ساری مخلوقات پر ہے۔ جامع ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، جبکہ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، بخیل کو تباہی سے دوچار کر۔ صحیح بخاری۔ یعنی آپ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے گا، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات میں سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو اور دروازے بند کر لیا کرو اور مشکیزوں کا منہ باندھ لیا کرو اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھک دیا کرو۔ کوشش کریں آج کے دور میں، کیونکہ اس وقت چراغ تھے، آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ العظیم، جس نے یہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے گا۔ مسند احمد 5460۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے گھر والے اور اس کا مال تباہ ہو گیا۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے،
تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ سنن نبی داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ ابو داؤد 4900۔ کوشش کریں جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو وہ اپنے انجام کو چونکہ پہنچ جاتا ہے، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اس کی برائیوں کو بیان کرنے سے باز رہیں۔ ہاں جو اس نے اچھے اعمال کیے تو ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔